میرے بیٹو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ فرعون تا اتھو تک اپڑ گا، اسے کہا میں ہی رابا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی۔ لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں، بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی۔ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے دینا پڑتا ہے اللہ کے نام پر، یہ غریبوں کے بل دینے پڑتے ہیں، اور یہ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ایک بل مانگا ہے، حرام نہ دیکھنا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا کوئی شروع نقطہ کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک تو زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ هو الآخر، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ الظاہر، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہے میری چھت پہ آ کے، توڑی مسجد دی چھت پہ آ کے کھلو گئی، اگا نہیں دیکھ رہی۔ وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونَ، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کریے، ساڑھے سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں تو پھر وہ قریب ہیں، یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ مجھ ساڑھی گل کیوں نہیں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ تو مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ آہستہ بولو، اجہروا بِہ، زور سے بولو کہ میں سب کے سنتا ہوں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں بولو، دل میں نے کچھ کہا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل تا نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو۔ اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا۔ گردن میں، میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں، ایک دن آنے والا ہے تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ وہ کہے گی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
وہ میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا کتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کچھ تیرا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں۔ تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چپو دیے۔ تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دیے۔ تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے۔ تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے۔ تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی۔ ہاں، میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا۔ اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان لا تمشِ فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا۔ اور گردن کیوں اونچی کیتی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات رہے، اپنی اوقات رہے، اپنی حیثیت رہے۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے۔ گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ماء مہین، ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو، میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے؟ جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ وہ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20۔ 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس کا کوڈ، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے۔ باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے۔ 10 سال میں، 10 سال میں۔ یہ ساری انادیاں گلاں چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں
2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے۔ منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ سب سے پہلے اب تم سوچو، تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا۔ اتنا باریک نظام، اور دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ بھائی کی چکر کی یہ کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی؟ ٹانگیں کیوں نہیں بنتی؟ یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر ہے۔ دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے حقیر، ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔ جنہوں نے اوقات نہیں سمجھی تھی انہوں نے کہا میں رب، انا ربکم الاعلی۔ فرعون تا اتھو تک پڑ گیا، اسے کہا میں ہی رب ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مورس بکائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی۔ جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر۔ اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس، ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح تو ذرا پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے۔ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو میرے اپنے نبی کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اسے موت کے بعد کا نہیں پتا، زندگی کیسے گزارنی اسے یہ نہیں پتا۔ جسے یہ نہیں پتا مجھے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، صحیح زندگی کیسے گزارنی۔ وہ کوئی انسان ہے تو کھوتا ہے، کھوتے نو تسی کھواؤ بریانی، لا لو زور، سوٹے کھا لو گا تو میری یہ غذا ہی نہیں، میں نے کھا لیا، کیسے بے وقوف۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو، مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ میری غذا نہیں ہے، گوشت لاؤ۔ بکری کہے گی گھاس لاؤ، اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی ود کھا لوں گا، پوری جلیبی منہ وچ پاوے گا۔ تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، غذا سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں سپرم بنایا، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ 1/20 ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا چھوٹی کمزور آنکھ والے کو، اس کا بھی 20واں حصہ، اور بال سے 600 گنا باریک، کسی آنکھ سے نظر نہیں آتا، بہت بڑی وہ خوردبینوں سے نظر آتا ہے۔ ثم جعلنا النطفة علقہ، پھر اسے ایک کیڑے کی شکل دی، ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی، ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، فقصونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہوگا، پاگل ہو، وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے؟
روٹی پئی ہے تھوڑے سامنے نہ کھاؤ، 1000 سال بیٹھے رہو، اڑ کے تھوڑے منہ تے نہیں آ جاونا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے خوبصورت خالق۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں ماروں گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی۔ لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں، تم بڑے بڑے وہ جو آج کل بناتے ہیں، وہ بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی۔ کہ میرے فرشتے کو آنے کے لیے نہ کوئی دیوار روکتی ہے، نہ کوئی طاقت روکتی ہے، فرشتہ میرے رب کا امر ہے جو آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا ہے چلنا ہے کہ رونا ہے؟ صرف ایک سے پوچھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا سپرم، ایک چھوٹا سا ایگ آپس میں ملے، دل دھڑکا، پھر باقی جسم بننا شروع ہوا۔ تو یہ آنکھیں کیسے بن گئیں؟ ان میں نور کیسے آ گیا؟ اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، جن کو میں سمجھانے کے لیے بلب کہہ دیتا ہوں۔ 13 کروڑ بلب، کیونکہ آئی ریسیپٹر عام لوگ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہوں گے۔ 13 کروڑ آئی ریسیپٹر اس آنکھ میں ہیں، 13 کروڑ اس آنکھ میں ہیں۔ ان کے پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں جو ان کو لے کر پیچھے جا رہی ہیں۔ یہ 13 لاکھ، بولو کتنی؟ کتنے سوراخ سے گزر رہی ہیں؟ 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں، 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں۔ ہے کوئی اللہ کے سوا کر کے دکھائے کہ 13 لاکھ 1.4 ملی میٹر سے گزریں اور ان میں سپارکنگ نہ ہو، وہ آپس میں گچھا نہ بن جائیں، وہ آپس میں کٹھی نہ ہو جائیں، تو ہر شاہ الٹی نظر آئے گی، یا اندھے ہو جائیں گے، یا الٹے نظر آئیں گے، یا کچھ اور نظر آئیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ کون ہے جو 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کیبلز، یہ تو تمہارے کمپیوٹر بھی عدد نہیں نکال سکتا۔ 7 ارب ضرب 13 لاکھ کتنی بن گئیں؟ سب پر اس کی نظر ہے، ملنے نہیں دیتا۔ بال سے بھی 600 نہیں 6000 گنا باریک وہ ہوں گی۔ تو کون ہے جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی؟ 6 لاکھ آئی ریسیپٹر رنگ کے ہیں، اگر وہ اللہ بند کر دے تو یہ سبز مجھے سفید نظر آئے گا، یہ کالا مجھے سفید نظر آئے گا، ساری کائنات میرے لیے رنگ و بو کا حسن سارا ختم ہو جائے گا۔ اور میرے اللہ نے اس کا کوئی بل نہیں مانگا۔ ایک بلب کا بل پاکستان کے حکومت تو لگتا ہے ہمیں ہی بیچ دے گی بجلی کے پیچھے، تو ایک بلب کے بل پر ہمارے غریبوں کے 20-20 ہزار بل آ رہے ہیں۔ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے دینا پڑتا ہے اللہ کے نام پر، یہ غریبوں کے بل دینے پڑتے ہیں۔ اور یہ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ایک بل مانگا ہے، حرام نہ دیکھنا۔ کتنے ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ کبھی آنکھیں پھوڑ دیں اس نے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ہیں اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں، ایک بل مانگا ہے، حرام نہ سننا۔ یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، مگرمچھ کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کیوں 1.25 انچ کی زبان سے بول رہا ہوں؟ وہ کبھی اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ کبھی اپنے آپ نو بھی ویکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر، میں نے انگریزی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، اور شاعری کا ذوق بھی ہے۔ اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا۔ پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہوں، لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ وہ کہتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو کیوں اوروں کے عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، او بھیڑیا اپنا تو بن، تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا۔